باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور پارہ نمبر 16۔ طٰہٰ پھر ویسے ہی حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے یاسین، الف لام میم طٰہٰ، اس کے معنی معلوم ہے۔ فرماتا ہے خدا کہ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کو کہ یہ قرآن کسی مصیبت کوئی تم پر نازل کر رہا ہے، تم کو کسی مصیبت میں ڈال رہا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ قرآن تو صرف ایک ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا سے ڈرتا ہو، اس کے لیے ایک ریمائنڈر ہے۔ یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ نازل کیا گیا ہے کا مطلب ہے کہ اتارا گیا ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے، سمجھ رہے نا؟ تو نازل کیا گیا ہے کا مطلب تو یہ قرآن کی تعریف ہو رہی ہے، کہنا چاہیے یہاں پر کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس سے تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، بلکہ یہ تو ایک ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرے اللہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ اس خدا کی طرف سے نازل کیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ فرماتا ہے کہ وہ رحمان یعنی خدا تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہے، یعنی وہ اپنے ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ چیزیں ہیں ان سب کا مالک ہے، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ تو یعنی اب تک جیسا ذکر آتا رہا، تم سنتے گئے کہ آسمان، زمین اور اس کے بیچ میں کی ہر چیز کا خدا مالک ہے۔ یہاں پہ فرماتا ہے کہ آسمان، زمین، اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ مٹی کے نیچے ہے، یعنی زمین کے نیچے بھی جو کچھ ہے، ان سب کا خدا مالک ہے۔ تو وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے اور جو مٹی کے نیچے ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ جملے پہ غور کرو، یعنی تم پکار کر اگر کہیں گے تو وہ تو مان ہی لے گا، کوئی بھی سن لے گا، لیکن کہتا ہے کہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور اس کے بہترین نام ہے اسماء الحسنی جو کہا گیا، اس کے بہترین نام ہے۔ تو یہ خدا جو ہے تو قرآن کے بارے میں اور خود اپنی ذات کے بارے میں ایک تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کے بعد فرماتا ہے کہ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی بھی خبر پہنچی، موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اس پہاڑ کے اوپر آگ دکھا رہا ہوں نا، کوہ طور کے اوپر، ماؤنٹ سینائی کے اوپر، اس سے پہلے کہا گیا، اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر سن چکے ہو موسیٰ کے، یہاں پہ اس کا ریپیٹیشن ہو رہا ہے، لیکن تھوڑا سا اور ایکسپلینیشن ہوگا اس میں۔ تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر ہے کہ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، پہاڑ کے اوپر کچھ آگ مجھے دکھائی دی ہے، اور میں جا کر تمہارے لیے وہاں سے یا تو کچھ انگارہ لے آؤں وہاں سے، کچھ آگ لے کر آؤں، یا پھر یہ کہ مجھے کوئی راستہ مل جائے، یعنی معلوم نہیں تھا ان کو کہ کیا چیز ہے۔ تو وہ آگ جو دیکھی انہوں نے تو اس طرف جانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میں ذرا جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ کیا ہے، تم لوگ یہاں ٹھہرو۔ تو وہاں جب وہ پہنچے، وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو پکارا گیا، یا ان کو آواز دی گئی، خدا نے کہا کہ ہم نے ان سے پکارا، جب وہاں پہنچے تو ان کو پکارا گیا کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تو ان کو معلوم نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک روشنی دیکھی وہاں پر، ایک روشنی دکھی ان کو، تو روشنی دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اور روشنی دکھ رہی ہے وہاں سے، یا تو کچھ آگ لے آؤں یا ممکن ہے کوئی اور راستہ مل جائے وہاں جانے کا۔ تو وہاں پہنچے تو خدا نے کہا کہ ہم نے ان کو پکارا، اور پکار کے کہا کہ اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، تم جوتیاں اتار دو اور تم وادی مقدس طوا میں ہو۔ وادی طوا بھی کہا جاتا ہے، وادی طوا یعنی وہ پہاڑ کے جو وادی ویلی جو ہے وہاں پر، وہ تم یہ مقدس وادی ہے، پاک ہے یہ، تو تم جوتا اتار دو۔ یعنی ایک علم ہے کہ خدا کے سامنے اگر جانا ہے تو جوتے پہن کے نہیں جانا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو ان کو وہاں حکم ہوا کہ تم اپنے جوتے اتار دو اور میں تمہارا خدا ہوں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا خدا نے کہ میں نے تم کو چن لیا ہے،
میں نے تم کو چن لیا ہے اور سنو جو کچھ وہی کیا جاتا ہے. یعنی جو کچھ میں تم کو کہہ رہا ہوں تم سنو, کیونکہ تم کو میں نے چن لیا ہے, تم کو سلیکٹ کر لیا ہے. میں ہی اللہ ہوں, میرے سوائے کوئی خدا نہیں ہے. بس تم میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس کا وقت چھپائے رکھنا چاہتا ہوں. میں اس کا وقت تم کو بتانا نہیں چاہتا ہوں. کیوں بتانا نہیں چاہتا ہوں؟ تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلا پائے, تاکہ ہر آدمی اپنی اپنی کوشش کے لحاظ سے اس کو بدلا ملے. دیکھو اس میں پورا کیا کہنا چاہیے کہ پورا مینجمنٹ آ گیا. سمجھ دنیا فرماتا ہے کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں. سمجھ رہے ہو نا تم جو بات جو آ رہی ہے؟ تو کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, لیکن اس کے وقت کا میں اعلان نہیں کروں گا, اس کو بتاؤں گا نہیں کسی کو, اس کو چھپا کے رکھوں گا. کیونکہ اگر معلوم ہو جائے تو ہر آدمی اس کے لحاظ سے کوشش کرے گا کہ بھئی یہ ڈیو ڈیٹ ہے فلاں, اس وقت تک کام کرنا ہے, چلو آج تو سو جاؤ کل دیکھ لیں گے. ہو سکتا تھا سیٹرڈے جو ہے تو آپ ہوم ورک ڈیو ہے, فرائیڈے تک تو فرصت ہے جب دیکھیں گے, ایسا ہو سکتا تھا. تو وہی حالت قیامت اگر معلوم ہو جاتی تو لوگ یہ کر سکتے تھے. تو خدا فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. یعنی نیک کام کا کرنا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور وہیں پر جانچا جائے گا. تم سنو, میں اس کو پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. وہاں ان سے کہا گیا کہ اے موسیٰ, میں ہی تمہارا رب ہوں, تم